ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اکثر یہ سوال کیا جاتا ہے کہ غسل کا وضو کافی ہے، یعنی کہ غسل سے پہلے جو وضو کیا جاتا ہے کیا اسی وضو کے ساتھ غسل کے بعد کیا نماز پڑھ سکتے ہیں؟ تو حدیث میں آتا ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا روایت کر کے کہتی ہے، ترمذی شریف کی حدیث ہے، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا يتوضأ بعد الغسل، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غسل کے بعد وضو نہیں کرتے تھے، یعنی غسل کے شروع میں جو وضو کرتے تھے اس کو کافی جانتے اور نہانے کے بعد دوبارہ وضو نہ فرماتے، یعنی اس وضو کے ساتھ نماز پڑھ لیا کرتے تھے۔ لیکن یہاں کئی مسئلے نکلتے ہیں۔ پہلا مسئلہ تو یہ ہے کہ اگر وضو کیا ہے اور غسل کیا ہے اور غسل کے بعد کسی قسم کی ہوا جسم سے پیٹ سے خارج نہیں ہوئی، یا کسی قسم کا پخانہ یا پیشاب انسان نے نہیں کیا، یا بغیر جو ہے کپڑوں کی شرمگاہ کو ہاتھ نہیں لگا، تو وہ وضو برقرار ہے، اس وضو کے ساتھ آپ نماز ادا کر سکتے ہیں۔ لیکن اگر ان چاروں کاموں میں سے کوئی کام ہوا، یعنی نہانے کے بعد، غسل کے بعد پیٹ میں سے کسی قسم کی ہوا خارج ہوئی، یا پیشاب کیا، یا پخانہ کیا، یا غسل کرنے کے دوران جو ہاتھ ہے وہ شرمگاہ کو بغیر کپڑے کے لگ گیا، ٹھیک، تو وضو ٹوٹ جائے گا۔ اس لیے بعد میں آپ کو نماز کے لیے نیا وضو کرنا ہوگا غسل کے بعد۔ اب یہ ہے کہ جنبی سے میل جول اور مصافحہ کیا جائز ہے، تو اس میں بھی ہم حدیث سے رہنمائی حاصل کرتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ ایک روز میں بحالت جنابت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملا۔ آپ نے میرا ہاتھ پکڑا اور میں آپ کے ساتھ چل دیا۔ آپ ایک جگہ بیٹھ گئے اور میں چپکے سے نکل گیا اور گھر جا کر غسل کیا اور پھر واپس آیا، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی بیٹھے ہوئے تھے۔ آپ نے پوچھا کہاں گیا تھا ابو ہریرہ؟ میں نے سارا حال کہہ سنایا، یعنی میں جنبی تھا اور چاہا کہ نہا کر آپ کے پاس بیٹھوں، اس لیے غسل کر کے حاضر ہوا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری کی حدیث ہے، سبحان اللہ ان المؤمن لا ینجس، کہ سبحان اللہ، بے شک مومن ناپاک نہیں ہوتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو فرمایا کہ مومن ناپاک نہیں ہوتا، تو اس کا یہ مطلب ہے کہ مومن حقیقتاً نجس اور پلیت نہیں ہوتا۔ جنابت نجاست حکمی ہے، شریعت قانون خدا نے جو ہے مصلحتاً ایک حالت میں حکم رکھا ہے، اس پر غسل واجب کیا، یعنی جنبی کے ساتھ ملنا جلنا، اٹھنا بیٹھنا، اختلاط، ارتباط، کھانا پینا وغیرہ سب جائز ہے۔ ویسے وہ جو ہے اس حالت میں کوئی عبادت وغیرہ نہیں کر سکتا، تو وہ غسل کرنے کے بعد کرے گا۔ ویسے اسے کراہت محسوس کرنا اس حالت میں اٹھنے بیٹھنے بات چیت میں یہ غلط ہے، ٹھیک ہے، جیسا کہ یہودی لوگ کرتے تھے۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔